الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں۔ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو 9 خصوصیات سے نوازا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ آیتیں بہت جامع ہیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت خود جامع تھی اور سب ان کو اپنا مقتدی مانتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو، ان کے کمالات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم بلا شبہ ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ امت تھے، قانت تھے۔ امت ایک معنی تو جماعت کے آتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، اور ایک معنی ہے مقتدی کے، جن کی پیروی کی جاتی ہے اور اقتداء کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے قانتا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ حنیفہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے والے تھے۔ 3 چیزیں تو یہاں بیان کی گئی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک فرد تھے، مگر اپنی صفات میں اور اپنے کمالات میں ایک امت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خصوصیات سے ان کو نوازا تھا۔ ایک موقع پر فروا بن نوفل اشجعی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح پڑھا، ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ تو جب اس طرح سے پڑھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ذرا توجہ دلانے کے لیے یہ کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ایسا فرماتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طریقے سے اس کو پڑھا، ان معاذ بن جبل کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ تو یعنی کہ بھول چوک کر پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضرت نے خود ان سے سوال کیا، مل امت و مل قانت، امت کون ہوتا ہے اور قانت کون ہے؟ پھر اس کی وضاحت خود فرمائی
الامۃ یعلم الخیر ویؤتم بہ، امت وہ ہستی ہوتی ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتی ہے، خیر کی چیزوں کو سکھاتی ہے اور جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ اور فرمایا قانت کے معنی کیا ہیں؟ مطیعا للہ ورسول، وہ ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو، مطیع۔ تو یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کذالک کان معاذ، حضرت معاذ اسی طریقے سے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ من والہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن کمالات سے، خصوصیات سے نوازا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بھی ایسے افراد کو پیدا فرمایا۔ تو یہ ہمیں بھی دل میں اس طریقے سے نیت کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، اور اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اور کوشش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی ساری کی ساری وہ خیر کی تعلیم دینے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب جو زمانہ ہے اس وقت ان چیزوں کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ آزمائشوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اب انسان اپنے ہی مسئلوں میں الجھا رہے اور بیکار کی چیزوں میں پڑا رہے اور بے ضرورت چیزوں میں اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کرتا رہے تو پھر اس امت کا کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے اب ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، تو اس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے۔ تو ساری انسانیت کو خیر کی تعلیم ہم دیں اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیں اور اس کی نیت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک بھی وہ اس صلاحیت کے، اس قابلیت کے تھے کہ جہاں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رشد و ہدایت کا کام لیتے تھے۔ تو روشن چراغ علاقے کے علاقے فتح ہوتے تھے۔ تو اس طریقے پر انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی عزم کرنے کی یہ ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا حنیفہ، سب طرف سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی وما کان من المشرکین، یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرماتے ہوئے ولیکن کان حنیفا مسلما فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اور ذات بابرکت ایسی تھی، یہود بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، نصارہ بھی اپنا ان کو مقتدی مانتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ۔ حیرت کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، انہوں نے بتوں کو توڑا لیکن بت پرست بھی ان کو اپنا مقتدی مانتے ہیں۔ ایسی جامعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر طرف توجہ بٹ رہی ہے، توجہ کو بانٹا جا رہا ہے اور انسانوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں سب طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر ایک اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حالات جو ہیں، اب ڈر یہی ہے کہ ایسے حالات میں کمزور ایمان والے، اللہ ہی خیر فرمائے، معلوم نہیں کس طریقے سے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے اور بہت سوچنے کی چیز ہے۔ اور صاف طور پر فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
اے مشرکو، تم تو تمہاری گھٹی میں شرک پڑا ہوا ہے اور تم ابراہیم کو اپنے ساتھ جوڑتے ہو، جبکہ بالکل وہ اس سے دور تھے. تم کس طریقے سے ان کو اپنا مقتدی مان رہے ہو اور شرک بھی کر رہے ہو. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، یہ پانچویں چیز ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ اللہ کے شاکر شکر گزار بندے تو سبھی تھے، لیکن صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جن کا نام لے رہے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں. شکر ہم دنیا کی چیزوں پر، اور کوئی دنیا کی چیز ہمیں دے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں، یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ جل جلالہ من والہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے، ان کو ہم سوچ کر اس پر شکر بجا لائیں، اور ہمیشہ دولت ایمان، نعمت اسلام پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں. ایک مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے، اب آج کل ڈیٹ آف برتھ کی بہت اہمیت بڑھ گئی. جہاں جا کر بھی کاٹا آگو وہاں ٹکتا، تمہیں کب پیدا ہوئے، تمہیں کہاں پیدا ہوئے، تمہارے اماں کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، تمہارے بابا کہاں پیدا ہوئے، انہوں کب پیدا ہوئے. واہ، اس کو اصل بنا لیا گیا ہے. ارے بھائی، ہمارے اماں گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے اماں گھر میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں کوئی برتھ سرٹیفکیٹ اگر گھر میں نہیں دیتا، اب نہیں اس کو ثبوت دیو، اس کو پروف دیو، کہاں سے دیں گے؟ تو یہ برتھ سرٹیفکیٹ کی جو اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس دن اور جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے، اسی دن اسی وقت دنیا میں کتنے حیوان پیدا ہوئے ہوں گے. اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا. جس وقت جس دن ہم پیدا ہوئے، اسی دن دنیا میں کتنے بے ایمان پیدا ہوئے ہوں گے. اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور اس کے لیے ہم نے کوئی درخواست بھی نہیں دی، اس کے لیے ہم نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں شروع. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے مستحق بھی نہیں، اس کے اہل بھی نہیں ہیں. ہم کوئی حق بھی نہیں رکھتے اور اہلیت بھی نہیں ہے. تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے لیے ہم ایک چیلنج بن گئے، اور آج اسی کا سودا ہو رہا ہے. اس کو چھوڑ دو، ساری پریشانیاں ختم. اس پر رہو گے، قدم قدم پر پریشانیاں، لیکن انشاءاللہ اسی پر رہیں گے، اسی پر مریں گے انشاءاللہ. یہ گیا تو سب کچھ گیا، سب لٹ گیا، کیا کر کے کریں گے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے نبیوں کا تذکرہ فرما کر اخیر میں یہ بات فرمائی. 100 بار اللہ کی پناہ، اللہ کے نبیوں سے یہ بات ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن اللہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ساری چیزیں ان کی اکارت ہو جائیں گی اور غارت ہو جائیں گی. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری دین کی محنتیں، ہمارے مشورے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کی ساری چیزیں اکارت ہو کر چلی جائیں گی اگر ایمان کا سودا ہم نے کر دیا. تو اسی لیے جان بڑی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی چیز ہے. اسی کو سنبھالنا ہے اور اسی پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. پرسوں کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی. میرے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم چھوٹی عمر کے یہاں آئے تھے، خانقاہ میں رہے 1 آدھ دن، پھر یہاں سے میری ملاقات کے لیے وہ ویلور آ رہے ہیں. یہاں سے ٹاؤن بس میں سوار ہوئے، بازوئے غیر آ کر بیٹھا. بیٹھتے ہی اس نے سوال کیا، بھائی எதுக்கு بھائی எல்லாமே உங்க பத்தி உங்க மேல தான் இது பண்றாங்க, உங்களுக்கு தான் தாக்குறாங்க,
سب کی یلغار تمہارے اوپر ہی ہے، سب کا نشانہ تم ہی بنے ہوئے ہو، کیا بات ہے بولے۔ وہ بندے خدا ماشاءاللہ اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اس نے بات کہی کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کو سب کی نظر ہوتی ہے۔ ارے کچرے کی توٹی ہے، اس میں غلیظ چیز پڑی ہے، کسی کی نظر پڑتی کیا بولو؟ ہاں، آج کل سونے سے زیادہ پلاٹینیم کہتے، کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب وہ آ گیا، کسی کے پاس ہے، وہ بچ سکتا ہے کیا، چھوٹ سکتا ہے کیا بولا؟ کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، یہاں چھپانا وہاں چھپانا۔ موبائلوں کو چھپائے تو بس ہے کہ نہیں؟ کیا سی سی کیمرے لگائے تو کیا کرے تو کیا؟ خیر، تو اس نے ایک بات کہی کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اسی پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ تو بات یہی ہے، مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، یہ چیز قیمتی ہے اس لیے سب کی نظر اس پر ہے۔ پھر اس نے ایک آدھ بات کچھ اور کہی، پھر اس نے قرآن جو ہے ایسے آن کر کے کچھ سنایا۔ وہ غیر تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر اس نے اس کو آف کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا بھائی اڑ بھائی انہوں کیا کریں بھائی، نلّاوا இருக்கு بھائی، ரொம்ப அழகா இருக்கு بھائی، நான் எதோ கேட்டிருக்கிறேன் بھائی، இந்த மாதிரி بھائی۔ اب قرآن کو توجہ سے سن رہا ہے، پھر بولتا اب تو چلے گا تو کیسا، میں بار بار سننا تو کیسا ہو گیا؟ اللہ، اس نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیا۔ دیکھو یہ اچھا پہلو ہے خیر کا، یہ ڈاؤن لوڈ کرو، وہ ڈاؤن لوڈ کرو، جیو یہ فری وہ فری، جیو بول کو مرو کر کو کہاں تک جا کو مرو، سب ڈاؤن لوڈ کر لگو، جا کو دیکھ لگ مرو، سن لگ مرو، یہ ایک طریقہ ہے دیکھو۔ تو اس نے کچھ صورتیں اس کی جو ہے کر کے دی، پھر تمل ترجمہ اس نے اس میں سے نکال کے اس کو دیا۔ وہ اتنی تھوڑی دیر کے اندر وہ اتنا متاثر ہوا اس بچے سے۔ اس نے کہا کہ بیٹے تم بہت اچھے ہو، اور کہا کہ تم میرے ساتھ ضرور جو ہے اترنے کے بعد چائے پی کر ہی جانا۔ اس نے کہا کہ مجھے عادت نہیں ہے، میں چائے نہیں پیتا۔ اس نے کہا نہیں جوس تو بھی پینا، نہیں تقاضا نہیں ہے، نہیں دودھ تو بھی پینا، کہ تو دودھ پیتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع مت کرو بولے گا۔ وہ بھی ایک حدیث سنا دیا اس کو، وہ دودھ پلایا اس کو، فوت اس کے بعد میں خوشی کا اظہار کیا، پھر اس کا نمبر لیا، پھر میں تیرے پاس آتا ہوں بیٹے، یہ وہ کر کے۔ دیکھو ہمارے دین میں کتنی لچک ہے، دیکھو سبحان اللہ۔ 15-20 منٹ کے اندر جو آج مسموم اور زہریلی فضا پھیلائی جا رہی ہے اس کو ہم کتنی آسانی کے ساتھ دور کر سکتے ہیں اس کو۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو ہمارے اندر کا جو جوہر ہے، جو ایمان کی جو نعمت ہے، اس کا اظہار ہو، یہ لوگوں کو سکھائیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی دولت ہے، یہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا شاکرن لانعمہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس لیے انشاءاللہ اب ہم ضرور سوتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ایمان دیا، ورنہ اللہ ہم کیا ہوتے، ہمارا کیا انجام ہوتا، ہم کہاں جاتے اللہ۔ تو اس طریقے پر اٹھتے بیٹھتے، دیکھو دنیا کی چیزوں پر شکریہ ادا کرنا ہمارے کو بہت آتا ہے، سمجھئے کیا، ایک چائے پلا دے 10 بار تھینک یو بولیں گے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ کوئی سفر کرتے ہوئے پڑوسی نے ایک موز دے دیا، ایک بسکٹ کھلا دیا، اس پر کتنی مرتبہ شکریہ بولتے ہیں، ایک موز دینے پر اتنی مرتبہ شکریہ بول رہے ہیں، اس موز کے بنانے والے کا کبھی شکریہ ادا کیا کیا؟ ایک روٹی ہم کو کوئی کھلا دے، جی اللہ جل جلالہ کس طریقے سے سوال کرتے، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ارے بیج تم زمین میں ڈالتے ہو اتنا ہی کرتے ہو، آگے کی کاروائی کون کرتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کون مائی کا لال ہے بولو؟ دنیا کتنی ترقی کر لے، ایک گیہوں کا دانہ بنا سکتی ہے کیا بولو؟ اللہ جل جلالہ کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانے سے 700 دانے کون اگاتا ہے؟ افرأیتم ما تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کون اتارتا ہے اس کو؟ کون ماں بدولت؟ ہماری ذات ہے وہ جو ہم اتارتے ہیں۔ اللہ ایک ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں ہمیں، اسی لیے ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی،
ایسی باتوں کے بجائے قرآن کی باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس پر غور کریں گے ہمارا اللہ کیا بولتا ہے، کس طریقے سے اللہ، جیسے بچے کو کی بیٹے کیا بیٹے تو سمجھتا نہیں نا بیٹے، میں تجھے کیا نہیں دلایا بیٹے کر کر جیسے باپ جی بچے کو بولتا ہے، اللہ جل جلالہ بھی انسان سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے مہربان اللہ سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے، کہاں کہاں کی خاک چھان رہا ہے، تو میں تیرا مہربان رب ہوں، کس نے دھوکے میں ڈالا، کس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، درست بنایا، آنکھ ناک اچھے عطا فرمائے، آج تو کہاں کہاں پھر رہا ہے، کس کے پیر چاٹ رہا ہے۔ پھر فرمایا اجتباہ، یہ چھٹی چیز ہے، اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اجتباہ، وہ مجتبہ ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی نظر کسی پہ پڑے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں جنہیں چاہے چنتے ہیں، لیکن ہم بھی کچھ ایسے اعمال تو کریں جس پر اللہ کی نظر ایسی پڑے، اللہ ہمیں بھی چنے۔ ارے بھائی کوئی طالب علم کلاس میں اچھا پڑھتا ہے، کچھ اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کچھ اس کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ استاد کا خود بخود مقرب بنتا ہے، استاد کی نظروں میں آ جاتا ہے اور بھا جاتا ہے۔ تو ہم بھی تو کچھ کام ایسے کریں کہ ہم اللہ کی نظر میں چنیدہ بن جائیں، اللہ کی نظر میں ہم سلیکٹڈ بن جائیں۔ کیا بن جائے بھائی؟ سلیکٹڈ بن جائیں۔ تو اس کے لیے ہماری زندگی ایسی ہو، کچھ کام ہم ایسے کریں کہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں ہم آ جائیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہاں معلوم نہیں اللہ کی نظر کس پر پڑتی ہے، اللہ کس کو چنتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو دوسرے جملے نے ہم کو ہمت دلائی، وہ یہدی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء وہ یہدی الیہ من ینیب۔ ہاں جو بھی اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اسے سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چنے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف جھکیں تو اللہ ہماری رہبری کرے، یہ یقینی بات ہے۔ یہاں من یشاء اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو بھی اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اسے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں کچھ بھی نہیں، ایمان کی دولت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے، تو ہمیشہ یہ ذہن میں ہو۔ تو اللہ جل جلالہ کی نظر انتخاب ہم پہ پڑے، اس کے لیے ہم کچھ کریں۔ تو فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یہ ساتویں چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ نے توحید کے، تسلیم اور رضا کے راستے پہ ان کو چلایا، اس راستے کی رہبری فرمائی۔ توحید کے علم بردار تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو بہت آزمایا گیا، کسوٹی پہ پرکھا گیا، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور بھیانک قسم کے امتحانات لیے گئے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ان ھذا لبلاء مبین، قربانی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی آزمائش ہے، لیکن میرا ابراہیم اس میں بھی کامیاب نکلا۔ پیپر لکھتے ہوئے شاگرد تو بولیں گے حضرت بہت ٹف ہے کر کے، لیکن ایگزامینر خود کہہ دے کہ یہ پیپر بہت ٹف ہے۔ اللہ نے خود امتحان لیا اور اللہ نے خود فرمایا یہ بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی، لیکن میرا بندہ سب میں کامیاب نکلا۔ جتنے امتحانات ہوئے سب میں کامیاب نکلے۔ میدان لخدخ میں 20 بچے کو چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑا ہے۔ بچہ ابھی انفوا میں شباب میں پہنچا ہے، جوانی کی منزل ہے، اب قربان کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کے لیے تیار ہیں۔ اور دشمنوں نے آگ بھڑکائی اور اس میں ڈالنے کی پوری کوششیں ہو رہی، اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ایمان رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ انہوں نے وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یہ صراط مستقیم پر ہمیشہ جمے رہنا،
یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھو، ورنہ قدم ڈگمگاتے ہیں، قدم پھسلتے ہیں۔ اس لیے وقتی طور سے کبھی بھی ہم کچھ کر لیے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر رہنا، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں، معلوم نہیں دل کی کیفیت کب بدل جائے۔ لوگ بولتے ہیں حضرت تہجد پڑھ رکھا تھا حضرت، اب فرض بھی قضا ہوتی ہے حضرت، روز چھٹتی ہے حضرت، میں کیا کروں حضرت؟ ڈرنا چاہیے۔ اس لیے کچھ دن عمل کر لیے، وظیفے پڑھ لیے، معمولات کر لیے، خوش ہو گئے، نہیں، ڈرنے کی بات ہے۔ شیطان کا حملہ ہوگا جی۔ اور بہت سے لوگ بولتے، اب میں بولنا لاتے بھی مشکل ہے، کیا حضرت جس دن بیعت کر لگا اسی دن گھر میں ایسی لڑائی ہوئی گئی، نکو حضرت بیعت کرنے کا بھی نکو، گھر میں لڑنے کا بھی نکو۔ نہیں، یہ اصل میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ وَيَصُدُّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، تو اس لیے شیطان سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہو جائے گا، اس لیے اس کو اچھا ہونے نہیں دینا ہے، تو اس لیے کیا کرتا ہے، وہ شیطان آتا ہے اور آ کر لڑاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا ہم نے دنیا میں بھی خوبیوں سے نوازا، کمالات سے نوازا، ساری خوبیاں اور بھلائیاں ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ 8ویں چیز ہوئی۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں من الصالحین، مفسرین نے فرمایا مع الصالحین، ہاں صالحین کے سردار ہوں گے، صالحین کے وہ کیا ہوں گے، رہبر ہوں گے۔ اور اللہ جل جلالہ نے دنیا میں جس طریقے سے ان کو مقتدی بنایا، اسی طریقے سے وہ وہاں بھی اللہ جل جلالہ ان کو وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ پھر بعد کی آیت میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ آپ ملت ابراہیم کی جو حنیف تھا ان کی پیروی کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم، اس کی اقامت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے، اس کو بست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو اصول وہی، ہاں بیچ میں کچھ چیزیں آئی اور یہود و نصارہ کے ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کچھ احکام آئے، سخت احکام، اس طرح کی چیزیں آئی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر انہی بنیادوں پر قائم فرمایا، اور اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی آخری شریعت ہے اور آپ کی تعلیمات ہی آخری تعلیم یہ ہے۔ تو فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ ہم بھی جو ہے بہت ساری چیزوں میں سنت ابراہیم کہتے ہیں، نہیں، سنت ابراہیم آندھرا والوں کو تو سب سے اچھا معلوم رہے گا، وہ بھی سنت ابراہیم سے اتنا کو بولتے نہیں، سلطان بولتے، بولتے نہیں بولتے بھائی، کسے بولتے سو سلطان کر کو، ختنے کو بولتے کسے، سنت ابراہیم وہ ایک ہی یاد ہے سو آندھرا والے، دوسری سنتیں سب یاد ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ سنت اچھی یاد ہے وہ۔ تو یہ ایک امتحان تھا، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور بڑی عمر میں انہوں نے ختنہ کیا۔ اللہ اکبر، کتنے دل گردے کی بات رہے گی۔ اور فرمایا حدیث میں سب سے پہلے جن کو پوشاک پہنائی جائے گی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، اب مجھے اصل موضوع پہ آنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے بہت طریقے سے آزمایا، وہ کامیاب رہے، وہ ڈٹے رہے۔ اور نار نمرود میں جب ڈالا گیا، اب کے حالات کے لحاظ سے ہم کیا سوچتے ہیں، ایک زلزلہ آنا، پورے ظالمہ دب جانا، اوپر سے جو ہے کیا تو بجلی پڑنا، سب مر جانا، اللہ تعالیٰ اتنے دن چھوڑ رکھے نا ان کو، کیوں نہیں ہوتا اللہ فوراً پکڑ لے، تباہ کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے وہ جب تیاریاں کر رہے تھے،
تو اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ان کی آگ ہی نہیں جلتی، یہ بھی تو اللہ کر سکتے تھے۔ جب وہ ان کو اٹھا کر پھینکے منجنیق میں، جھولے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جھولے کو وہیں روک دے سکتے تھے، یہ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن وہاں تک بھی نہیں، اٹھا کر پھینکا گیا۔ اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دل کی کیفیت تھی، اللہ جل جلالہ نے اس کو آزمایا۔ ان کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے، خالق کی طرف یا مخلوق کی طرف؟ اللہ۔ اس وقت بھی انہوں نے ایک ہی بات کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی زبان سے جو بات نکلی تھی، آج کے حالات میں ہمیں اس کو کثرت سے دہرانے کی، کثرت سے دل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احد کے موقع پر زخموں سے چور ہیں، دشمن آگے بڑھ گیا، پھر دشمن کو خیال آیا کیوں ہم نے ان کو چھوڑ دیا، پوروں کا صفایا کیوں نہیں کر دیا، 70 کو تو شہید کر دیا تھا، بہت سوں کو زخمی کر دیا تھا، پھر ارادہ کر کے آئے کہ ان کو پوری طریقے سے ختم کر دیں گے۔ یہاں سے وہ آگے بڑھے اور کسی کے ذریعے سے کہلا بھی بھیجے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو زخموں سے چور تھے کہ وہ دوبارہ چلیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں، ایک عام ذہن کیا کہتا ہے کہ جو زخموں سے چور ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں ان کو لے جایا جائے، ایک عام ذہن یہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی نظر دیکھو کیسی ہوتی ہے، انہوں نے ایک باریک بات کہی، وہ یہ ہے کہ اگر زخمیوں کو چھوڑ دیا جاتا تو ان کے حوصلے پست ہو کے رہ جاتے، انہی کو اٹھایا چلو تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ آج پٹائی ہو رہی ہے، آج ستایا جا رہا ہے، اگر ان کو یوں ہی ڈھکیل دیں گے تو جذبے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ایمان کی جو کیفیت ہے وہ سرد ہو جائے گی۔ ہاں، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ شہسوار وہی جو گھوڑے پہ سوار ہوگا، جو جنگ کے لے جائے گا، وہی گھوڑے سے گرے گا، جو گھٹنوں کے بل گھروں میں رینگتا رہے گا وہ کہاں سے گرے گا؟ تو شہسوار ہی گرتے ہیں۔ اس شاعر نے بڑا غضب کا ایک شعر کہا ہے، گرتے ہیں شہسوار، بظاہر کیا معلوم ہوا، ذرا گرائے جیسا معلوم ہوا، لیکن فوراً اس نے اٹھایا، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو گھروں میں بیٹھے رہے ان پر کیا ہے، جو میدانوں میں آئے، جو مقابلہ کریں، ایمان کی حفاظت کے خاطر سب کچھ کی قربانی دیں، جان مال کی قربانی دیں، یہ ہوتے ہیں شہسوار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم زخموں کے ساتھ چور ہو کر اسی حالت میں اٹھ رہے ہیں، اور اس درمیان میں ایک شخص آ کر کہہ دیا، اس نے یہ آ کر کہا کہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان بھڑکنے لگا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈرا رہا۔ اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی تھی، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر چنانچہ یہ گئے، ادھر سے دشمن ہار کے ہوگا، ہمت ہار کے آگے بڑھا، اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جہاں جا کے پڑاؤ ڈالے تھے، ان کے ساتھ کچھ ساز و سامان بھی تھا، اللہ نے کچھ نفع بھی دلایا اور سلامتی کے ساتھ واپس بھی لوٹایا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کوئی بھی کچھ بھی جو ہے ان کا بگاڑ نہیں سکا، یہ خراج دوبارہ ان کو نہیں آئی۔ یہ حالات تھے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تھوڑا سا سستائے ہوئے، سرانے چادر سے جو ہے تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، شروع میں اسلام لانے والے صحابہ، اور جن کو جس طریقے سے دشمن ستا سکتے تھے اس طریقے سے انہوں نے ستایا، آگ کے انگاروں پہ ڈالا، تپتی ہوئی ریت میں ڈالا،
سینے پہ پتھر کی چٹان رکھی، مشقیں باندھ کر ان کو مارتے تھے، یہ سب برداشت کرتے تھے، لیکن احد احد کہتے تھے۔ آج بھی ہمارے جیالے ہیں، اللہ تعالیٰ ان یونیورسٹی کے بچوں کو، ان کالج کے بچوں کو ہمت عطا فرمائے۔ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، اللہ ہم تیرے ایمان کے واسطے لاٹھیوں کے مار کھا رہے ہیں، ہم پہ گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، ہم نے اللہ یہ سب تیرے دین کے واسطے کیا ہے۔ آج یہ نوجیالے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے پوری امت پر ضروری ہے کہ دعا کرے، ہمت دیں، حوصلہ دیں۔ اللہ جل جلالہ معلوم نہیں کس سے کام لیں گے اور کس کو کھڑا کریں گے، اس لیے کبھی بھی ہم دین کا ٹھیکہ لے کر بیٹھیں اس غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے۔ وہ نوجوان جن کو دنیا اللہ معاف کرے لچے لفنگے اس طریقے سے سمجھتی ہے، آج وہ سیسے ملائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے، کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جائے، کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ آزمائشوں کا وقت ہے، اللہ معلوم نہیں کس سے کام لے اور کیسوں کو کھڑا کرے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ دوسری قوم کو لائیں گے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سنو، ایسے امتحانات بہت آئے۔ سورہ بروج جو ہے اور سمائی ذات البروج، اس میں آپ پڑھتے ہوئے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھائیوں والے گڑھے کھودنے والے ہلاک ہوئے، ان پر ہلاکت تباہی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، انہوں نے گڑھے کھود کر اس پر دہکتی آگ بھڑکا دی تھی، ایندھن والی آگ۔ النار ذات الوقود وہم اذ ہم علیہا قعود، وہ بیٹھے ہیں گڑھوں کے اطراف، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں، یعنی گڑھوں پہ بیٹھ کر ایمان والوں کو اٹھا اٹھا کر جو ڈال رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس نظارے کو پیش کر کے اللہ فرما رہے ہیں ہلاک وہ ہو رہے ہیں، یہ ہلاک نہیں ہو رہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ایک کافر بادشاہ، اس کے دربار میں ایک ساحر تھا، جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میرے دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ میں کسی کو سکھا دوں، اس لیے آپ کسی نوجوان کو میرے حوالے کر دیں تاکہ وہ چیزیں میں اس کو سکھا دوں اور بتا دوں۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو چنا، وہ نوجوان روزانہ اس ساحر کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن جب جاتے آتے ہوئے درمیان میں ایک راہب اللہ والا عیسائی مذہب کا پیروکار، اس پر سے اس کا گزر ہوتا تھا، تو یہ نوجوان اس راہب کے پاس، اللہ والے کے پاس جانے لگا، اس کی باتیں اس کو اچھی معلوم ہونے لگی، اور پھر دھیرے 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 اس کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اس نے ایمان کو بھی قبول کر لیا، اور اس نوجوان کے اندر ولایت کے کمالات اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا بھی ہونی شروع ہو گئی، ولایتیں، کرامتیں، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے تو پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ ایک موذی جانور، شیر اس طرح کا، وہ آبادی میں آ گیا، لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس سب کی پریشانی کو دور کریں گے، اس خیال سے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کے کہ اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو اللہ اس کا قصہ ختم کر دے اور لوگوں کو اس سے چھٹکارا اور نجات دلا دے۔ یہ کہہ کر جب اس نے پتھر مارا تو وہ شیر مر گیا۔ بات پھیلنا شروع ہوئی، ایک اندھا آیا، اس نے آ کر یہی کہا کہ اللہ کے بندے،
میرے حق میں بھی کچھ کر دے۔ جی اس نے کہا کہ کرتا دھرتا تو اللہ ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں البتہ جس ذات پر میں ایمان لایا ہوں وہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اگر تیرے حق میں کوئی بھلائی ہوئی اور خیر کا فیصلہ ہوا تو تجھے بھی اس ذات پر ایمان لانا ہوگا۔ اس نے مان لیا، چنانچہ اس نے دعا کی تو اس کی نگاہیں آ گئی، اس کی روشنی لوٹ آ گئی، یہ بات پھیل گئی اور چرچا ہو گیا، ہوتے ہوتے بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، میرے ملک میں رہتے ہوئے یہ دوسرے دین اور دھرم کے لوگ، آج بھی تو یہی اٹھایا جا رہا ہے، یہاں رہنا ہے تو یہ بن کے رہنا ہے ورنہ پھر دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ نبیوں سے یہی کہا تھا، آپ نواں پارہ اٹھا لو، شروع کی آیتیں پڑھو، وقال الملأ الذین استکبروا، کافروں نے، تکبر کرنے والوں نے اپنے نبیوں سے کہا۔ دوسری آیت میں ہے وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، اور یہی بات کہی آج جو کہہ رہے ہیں، لنخرجنکم من ارضنا، ہم اپنی سرزمین سے تم کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تمہیں یہاں کافر بن کے رہنا پڑے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ جل جلالہ نے ان کافروں کا جواب اللہ نے دیا، نبیوں نے نہیں دیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، نبیوں کے رب نے جواب دیا، اللہ اکبر۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ارے تم کیا نکالو گے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ علماء اکرام نے فرمایا، کافرین نہیں فرمایا، کافر بہت سے ہیں، اچھے بھی ہیں، اللہ نے فرمایا ظالمین کو ہم نکالیں گے، یہ تم کو کیا نکالتے، یہ کچھ بھی قانون لا لیں، جی کچھ بھی لا لیں، ترمیم کریں، یہ کریں وہ کریں، اللہ فرماتے ہم تم کو یہ کیا نکالتے، ہم ان کو نکالیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ، اور اس زمین میں ان کے بعد ہم تم کو بسائیں گے، یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے شرط لگا دی، یہ ہے اصل چیز، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان کے لیے ہے جو کل قیامت میں میرے سامنے کھڑنے سے ڈرتے ہو، جو میری وعیدوں سے جو ڈرتے ہوں، ان کے لیے یہ ہے۔ آج بھی اگر ہمارے ملک کے اور پورے عالم کے مسلمان اس شرط کو پورا کرنے لگیں گے تو اللہ جل جلالہ نقشے کو بدل دیں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اسلام کا غالب ہونا ایک ہے، مسلمانوں کا غالب ہونا ایک ہے۔ اسلام تو ہمیشہ غالب ہے، سربلند ہے، مسلمانوں کی سربلندی اور غالب ہونے کے لیے وہاں بھی اللہ نے شرط لگا دی، انتم العلون، پہلے فرمایا گھبراؤ نہیں، غمزدہ نہیں ہو، ولا تحزنوا ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم العلون، لیکن شرط لگا دی ان کنتم مومنین، جب تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہی تو ہے کمی ہماری، بہت رونا رونا، جمعے کے دن مسجدیں بھری ہیں، عید کے دن عیدگاہیں بھری، مسجدیں بھری، ساری بھری ہیں، اور جمعے کے دن ہی عصر میں ساری ویران ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں انسان نماز نہ پڑھیں جو سب سے پہلا اہم فریضہ ہے، تو پھر امت کا کیا ہوگا بتائیے۔ کتنی آسانی سے ہم چھوڑ دیتے ہیں نمازوں کو، مسجد کے آزو بازو ہی رہتے ہیں، دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، اذان بھی سنائی دے رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے، لیکن ہم ڈٹ کے نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ امت کیسے سربلند ہوگی بولیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے نوجوانوں کو سمجھائیے، اسی میں پڑے ہوئے ہیں، گھنٹے گھنٹے اسی کو ہاتھوں میں لیے ہوئے، جگہ جگہ گھنٹوں کا جو ہے وقت اسی میں گزر رہا ہے، نافرمانی میں، بیکار چیزوں میں، لایانی میں۔ یہ سمجھائیں، اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، ہر کوئی سمجھائے، بھئی حالات اب ویسے نہیں ہیں، دشمن نے بھانپ لیا ہے، ہم کو اچھی طریقے سے اس نے جان لیا ہے، ہماری کمزوریاں کیا ہے وہ سمجھ چکا ہے، ابھی بھی ہم اس طریقے سے رہیں گے تو کیا ہوگا۔ اس لیے اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا تو اس نے تینوں کو بلایا، راہب کو بلایا، اس اندھے کو بلایا اور اس نوجوان کو بلایا۔ اندھے اور راہب کے بارے میں کہا کہ قتل کر دو، چنانچہ دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس نوجوان کے بارے میں کہا کہ اسے لے جا کر پہاڑ سے ڈھکیل دو، جو لوگ لے کر گئے وہ مر گئے، یہ واپس زندہ چلا آیا۔ بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی، اس نے کہا اسے لے جاؤ، غرقاب کرو، دریا میں ڈبو کے آؤ، جو گئے وہ ڈوب گئے، یہ واپس چلا آیا۔
پریشان. آج باطل پریشان ہو رہا ہے، ادھر پلٹتا ادھر پلٹتا، یہ لاتا یہ لاتا وہ لاتا کیا کیا لاتا، بے قراری بے پریشانی ہے اسے. اچھی طرح یاد رکھ لو، سپیرا جیسے اپنی پٹی میں ٹوکری میں قسم قسم کے سانپ رکھتا ہے اور نکال نکال کے دکھاتا ہے، اسی طریقے سے نئی نئی چیزیں ہم کو پیش کی جا رہی ہیں. دھوکہ بہت کھا چکے ہیں، اب نہیں کھانا ہے. بہت دھوکہ کھا چکے ہیں. مومن دھوکہ دیتا نہیں، دھوکہ کھاتا نہیں. سمجھو اچھی طریقے سے، میں حدیث پاک سنا رہا ہوں اور صحیح ہے، ان کی روایت ہے. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک ایمان والا ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. اچھی طرح سن لو، یہ صاف حدیث ہے، قوی حدیث ہے. یہ ایک مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا. مطلب یہ ہے کہ بھولے پن سے سانپ کی بل میں پیر رکھ دیا، سانپ نے کاٹ لیا، پھر آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، نادانی کی حرکت نہ کرے. تو بہت دھوکہ کھا چکے ہیں. ہاں اب یہ جو ہے دھوکہ نہیں کھانا، دھوکہ دینا بھی نہیں، دیتے تو نہیں ایمان والے الحمدللہ، دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، بہت دھوکہ کھا چکے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، اب ایمان پر مضبوطی کے ساتھ رہنا ہے. باطل کس طریقے سے بھی چال چلے، پینترا بدلے، الفاظ کو بدل بدل کے پیش کرے، ہرگز جو ہے اس سے متاثر نہیں ہونا. اپنے موقف پہ کھڑے رہنا، جمے رہنا. ہمارے بزرگان دین فرماتے تھے، ہم کاغذ نہیں جو پھٹ جائیں، ہم نمک نہیں جو گھل جائیں. ہم ایمان والے ہیں جو جمے رہیں گے. اجلے کو دیکھو چلنا نہیں، پیلے کو دیکھو چلنا نہیں. نوے نوے باتیں آئیں گے، نوی نوی آوازیں آئیں گی. اللہ نے خود فرما دیا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. مشرکین سے بھی، اہل کتاب سے بھی دل خراش باتیں اور دلوں کو تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اور صاف فرما دیا، تمہیں آزمایا بھی جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہارے جانوں میں بھی مالوں میں بھی تم کو آزمایا جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ جم کر رہنا ہے. بہت سو گئے، بہت دھوکہ کھا گئے. ارے ناہنجار قسم کے، نالائق قسم کے، بے ایمان قسم کے لوگ بات کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں. ہمارا سچا اللہ ہم سے کہتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ سے سچ بولنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میرے رب کا کلام سچا، میرا رب سچا، وہ کھل کھل کر بولتا ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں آتا ہے. اور جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں، جی ہتھیلی میں جنت دکھائے جیسی باتیں سب کو مانتے جا رہے ہیں. صبح اٹھتے ہی ای ناڑو میں کیا، آ ناڑو میں کیا، جھاڑو میں کیا، ووچ دن تندی میں کیا، دن منی میں کیا، اس میں دن چڑر میں کیا. توبہ توبہ. اٹھاتے ہی ہندو پڑھتے ہیں، اس پر یقین ہے. جو کتاب ہدایت ہم پہ اللہ نے اتاری ہمارے واسطے، اس پر یقین نہیں آتا ہے ہم کو. کتنے سوچنے کی بات ہے یہ. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام پر پورا یقین کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آیتوں کا ورد ہو، آیتوں پر پوری طریقے سے پوری غور خوض کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے یہ وقت. تو ہوا یہ کہ جب وہ نوجوان نہیں مر رہا تھا تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے، مجھے مارنے کا طریقہ میں خود بتاتا ہوں آپ کو. واہ، یہ دیکھو. وہ کہا کہ آپ سب کے سامنے مجھے سولی پہ چڑھا دیجئے، توک دنڈ اوپر، اور سب کے سامنے آپ تیر لے کر بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام، اس نوجوان کا رب ہے، یہ کہہ کے آپ تیر چلائیے مجھ پر، میں مر جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ نے ویسا انتظام کیا اور سب کے سامنے جب تیر چلائی گئی اور جب وہ مرا تو پورے مجمع نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم ایمان لائے اس نوجوان کے رب پر. اللہ اکبر. تو پوری قوم مسلمان ہو گئی. اب بادشاہ کی پریشانی اور بڑھ گئی. اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس موقع کی بات ہے، اس نے کہا کہ اب میں تمہیں تمہارے
کیفر قرار اور انجام تک پہنچاؤں گا. اور اس نے کھڈے کھود کر اس میں آگ بھر کر ان کو اٹھا کے ڈالنا شروع کیا. اللہ اکبر. سب کو ڈالتے رہے. ایک عورت جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا، ماں کی ممتا برداشت نہیں کر سکی. اس بچے کی وجہ سے آگ میں پڑنے اور گرنے میں ذرا پسو پیش کر رہی تھی. اللہ نے اس بچے کو زبان دی. اس نے کہا اماں اسبری فإنک علی الحق، ماں صبر کر جا تو حق پر ہے. یہ ہے وہ وقت آزمائشوں کا، امتحانوں کا. تو یہ واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. اللہ نے سب ان کی بیماریاں بتانے کے بعد اس کے بعد کیا فرمایا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیفر قرار تک پہنچائے اور ایمان والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. اس لیے بزرگوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب بڑھائیں انشاءاللہ. اس لیے کچھ دیر تک کے لیے ہمارا یہ جو معمولات کا جو کارڈ ہے، اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یہی ہے نا. اس لیے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں استغفار وغیرہ کر کے پھر دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 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 تھوڑی دیر کے لیے آیت کریمہ کا ختم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے ان کو غم سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمایا، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو بھی چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اس یقین کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت تھوڑی دیر کے لیے استغفار کریں. استغفار کے بہت سے فائدے ہیں. قرآن پاک میں جگہ جگہ پر استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ بھی فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یزدکم قوۃ الی قوتکم. اللہ فرماتے ہیں توبہ استغفار کرو ہم تمہاری طاقت و قوت کو دوبالا کریں گے، بڑھائیں گے. اس لیے اس وقت پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس وقت اور ایک عمل ہے، وہ بیعت کا عمل ہے. بہت سارے احباب اس نیت سے اس ارادے سے آتے ہیں. الگ الگ کرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، وقت بھی نہیں رہتا ہے، اس لیے اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ اس نیت سے پڑھیں. جو توبہ کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ بھی شریک ہو جائیں. پہلے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پرانی اپنی زندگی پر معافی مانگتے ہوئے، آئندہ زندگی کو اچھی گزارنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے خطبہ پڑھا جائے گا. پھر پہلے اس کو سن لیں، پھر کلمہ پڑھایا جائے گا، ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں. پہلے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گزری ہوئی زندگی سے معافی مانگیں،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آئندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنائے اور آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنائے. اور خطبہ پڑھنے کے بعد دعا کے بعد جو ہے معمولات بتائیں گے ہمارے حضرت مولانا مفتی منصور صاحب جو میرے بازو بیٹھے ہیں، وہ اعلان کریں گے تو ان کو دیکھ لیں. وہ انشاءاللہ نماز کے بعد معمولات بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور معمولات بتانے کے ساتھ ساتھ اپنا نام اپنا پتہ ان کو لکھا دیں، معلوم کرا دیں. اس وقت خطبہ پڑھا جائے گا، اس کو توجہ سے سنیں، پھر کلمہ پڑھا جائے گا تو ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیعت کو قبول فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اب ہم مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی۔ آپ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنهال به الرغائب وحسن الخواتم۔ وصلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناہنجار، گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، اللہ بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ بڑی گستاخیاں ہوئی ہیں، اللہ بڑی ناقدریاں ہوئی ہیں، اللہ بڑی ناشکریاں ہوئی ہیں۔ اللہ ہم نے آپ کے غضب کو بھڑکایا ہے، اللہ آپ کے قہر کو للکارا ہے، اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ آپ دیکھتے رہے، ہم آپ گناہ کرتے رہے۔ اللہ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیتا ہم اس سے بھی ڈر جاتے، لیکن اللہ ہم نے اس بچے سے بھی کمزور آپ کو سمجھا۔ اللہ آپ دیکھ رہے تھے، ہم گناہ کر رہے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ آپ پھر معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا، اللہ ہمارا بہت کچھ بن جائے گا۔ اللہ آج غیر بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہیں۔ اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے، اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے۔ اللہ مانا کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناانجار ہیں، اللہ بڑے بندے ہیں، آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ اللہ آپ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرنا۔ اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے نا، اللہ
اللہ ہم تو فرعون سے گئے گزرے نہیں ہیں نا اللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا، اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ بس ہے اللہ، بہت دور ہو گئے اللہ، آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ، آپ کو بہت ہم نے ناراض کر دیا ہے اللہ، دنیا کے بدلتے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ، آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، آپ کو منانا ضروری ہے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، آپ من جائیے، اللہ پیارے اللہ من جائیے، پیارے اللہ سبحان اللہ راضی ہو جائیے، آپ کو راضی کرنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، اللہ پورے مسلمانوں کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ پورے مسلمانوں کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم نے ہی آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ، ہم نے دشمنوں کے طریقوں کو اپنایا ہے اللہ، نفس و شیطان کی پیروی کی ہے اللہ، آپ نے کلام پاک میں فرمایا ان الشیطان عدو لکم، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ ہم نے اس سے دوستی کی، آپ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ہم نے آپ سے کبھی دوستی نہیں کی اللہ، آپ سے دور ہی رہے اللہ، آج قریب آئے ہیں اللہ قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے اللہ، سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچا لیجیے اللہ، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے اللہ، ہدایت کی ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجیے اللہ، اللہ کیا معلوم اللہ وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو، اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو، ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دیجیے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، ہمیں خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں تحفے کا لباس اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ کھلکھلا کر ہنسنے کا مزہ بہت پایا، اب گڑ گڑا کے رونے کا مزہ عطا فرمائیے اللہ، نظریں اٹھا کر چلنے کا مزہ بہت پایا اللہ، اب نظریں جھکا کر چلنے کا مزہ عطا فرمائیے، پیر پھیلا کر سونے کا مزہ بہت پایا اللہ، راتوں کو جاگنے کا مزہ عطا فرمائیے اللہ، اللہ ہم بہت دور ہو گئے اللہ، آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ، اللہ آج ہم آئے ہیں اللہ، نہیں آپ نے بلایا ہے اللہ، آپ نے بلایا ہے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، کوئی سخی اپنی دیوڑی سے کسی کو محروم نہیں کرتا اللہ، آپ سخیوں کے سخی ہیں اللہ، آپ اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ، آپ شہنشاہ ہیں اللہ، اے اللہ آپ نے خود کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور مجھ پر پورا یقین رکھو تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، اللہ ہم بھی آپ کو ناراض کر کے کیا کریں گے اللہ، ہم نے اللہ جان بوجھ کر اللہ آپ کو ناراض نہیں کیا ہے اللہ، نفس و شیطان نے ہمیں بہکایا ہے اللہ، بری عادتوں نے ہمیں ابھارا ہے اللہ، برے دوستوں نے ہمیں برائی میں ڈالا ہے اللہ ہمیں آئندہ بچا لیجیے اللہ بچا لیجیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری دوستیوں سے بچائیے اللہ، اے اللہ اس انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائیے اللہ، موبائل کی لعنت سے بچائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بے حیائی سے بچائیے اللہ، بے پردگی سے بچائیے اللہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک ماں نے ناراض ہو کر بچے کو گھر سے باہر کر دیا اور یہ کہہ کے کہ نالائق میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، دروازہ بند کر لیا، وہ بچہ تھوڑی دیر تک تو بیٹھا رہا، پھر آگے وہ چلا یہ سوچتے ہوئے کہ زندگی کا کچھ سامان کروں، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر آج میں نے اس در کو چھوڑ دیا تو ساری چیزیں تو مل سکتی ہے لیکن ماں کی ممتا نہیں مل سکتی، یہ سوچ کر پھر دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا، ماں نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، اس کو دیکھ کر جھڑکی دی، نالائق تو نہیں گیا چلا جا، اس نے کہا ماں میں چلا تو گیا
لیکن یہ سوچ کر کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں، تیری مامتا نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر میں آ گیا ہوں ماں۔ یہ سننا تھا، ماں کا دل بھر آتا ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، گھر میں بلاتی ہے، اللہ ہم بھی آپ کو چھوڑ کے بہت دور چلے گئے اللہ، بہت دور ہو گئے اللہ، اللہ آگے ہے اللہ، بلا لیجیے اللہ، بلا لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ، اللہ اپنا بنا لیجیے اللہ، اللہ بنا لیجیے اللہ، اللہ دشمنوں سے چھڑا لیجیے اللہ، دشمنوں سے چھڑا لیجیے اللہ، امت کٹ رہی ہے اللہ، پٹ رہی ہے اللہ، لٹ رہی ہے اللہ، سب کے سامنے، اقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ، سب تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں اللہ، اے اللہ لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے، گولیوں سے بھنا جا رہا ہے، گھروں سے باہر کیا جا رہا ہے، ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، معصوم بچے اے اللہ گولیوں سے بھنے جا رہے ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اللہ آخر کب تک ہے اللہ، اے اللہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا اللہ، ہر دن یہی حال ہے اللہ، اٹھنے امت کی کٹنے پٹنے ہی کی خبریں آتی ہیں اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے اللہ، اے اللہ جو جہاں چاہے خون بہاتا ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ایک بات ہے اللہ، ہمیں آپ مت دیکھیے اللہ، آپ گنبد خضرا کو دیکھیے اللہ، آپ کو آپ کے حبیب کا واسطہ، اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، یقیناً آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی اللہ، اپنے حبیب کا واسطہ، اے اللہ آپ کے حبیب کے صدقے میں اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، اللہ ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجئے، ورنہ ایک ایک کو چن چن کر ختم فرما دیجئے، اللہ وہ ہواؤں میں اڑے تو پٹک دیجئے، سمندروں میں جاؤ تو ڈوبے دیجئے، زمینوں پہ جاؤ تو زمین کو پھاڑ کے دھسا دیجئے، عبرت کی موت دے دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے آپ وہی اللہ ہیں جس نے قارون کو ڈوبویا، جس نے فرعون کو غرقاب کیا تھا، جس نے بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب کو پکڑا تھا، اللہ آپ اسی شان کے ساتھ آج بھی ہیں اللہ، آج کے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی پکڑ لیجئے اللہ، آپ کے شداد اور قارون اور فرعون اور نمرود کو بھی پکڑ لیجئے اللہ، اے اللہ ایمان والوں کو اے اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپس کے انتشار و اختلاف کو ختم فرما دیجئے اللہ، ایک بنا دیجئے اللہ، نیک بنا دیجئے اللہ، اچھے بنا دیجئے اللہ، سچے بنا دیجئے اللہ، بہت اختلاف ہو چکا ہے اللہ، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ چکے ہیں اللہ، اے اللہ گھروں میں سکون نہیں ہے، بھائیوں میں سکون نہیں ہے، ماں باپ اور اولاد میں بنتی نہیں ہے، میاں بیوی میں تعلقات تباہ ہو چکے ہیں، اللہ سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے اللہ، اے اللہ دلوں کو پاک فرما دیجئے، نگاہوں کو صاف فرما دیجئے، اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے، اللہ بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ، بہت سو نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، بہت سے ہسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ، بہت سو کی بیماری کا پتہ بھی نہیں ہے اللہ، اور پتہ ہے تو علاج کی سہولت بھی نہیں ہے اللہ، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ قرض سے بچائیے، مرض سے بچائیے، بہت سے لوگ قرضدار ہیں اللہ، اے اللہ سودی قرضوں میں پھنس گئے ہیں اللہ، دن رات اسی کی فکر رہتی ہے اللہ، راتوں میں نیند نہیں ہے، دن میں چین نہیں ہے، اللہ قرض کو دور فرما دیجئے، قرض کی ادائیگی کے صورتیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، اللہ نیک صالح بنائیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اللہ اولاد کے دکھ و دردوں سے بچائیے اللہ اولاد کے دکھ و دردوں سے بچائیے اللہ اللہ
برے ماحول سے بچائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اللہ، بری عادتوں سے بچائیے اللہ، بری صحبتوں سے بچائیے اللہ۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اللہ، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں اللہ، ماں باپ کی عزت تار تار ہو رہی ہے اللہ، راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے اللہ۔ اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائیے، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، جوان بچے بچوں کا نکاح آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ سکرات الموت اور غبرات الموت سے بچا لیجیے اللہ۔ اے اللہ آخرت کی مرحلے اور منزل آسان فرما دیجیے اللہ، آسان فرما دیجیے اللہ۔ ایمان پر قائم رکھیے اللہ، ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی، جمعیتوں کی، جماعتوں کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ دین کے کام کرنے والوں اور کام کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ ہماری اس جگہ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، جہات ستہ سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ وبا سے بلا سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ وبا سے بلا سے بچائیے اللہ، زہر سے سحر سے بچائیے اللہ، بت پری کے اثر سے بچائیے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ غیبی تائیدیں شامل حال فرمائیے اللہ۔ اے کریم آقا جتنا بھی مجمع یہاں آیا ہے، جو آنا چاہتے تھے، اے اللہ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے اللہ، سب کو آپ کا تعلق عطا فرما دیجیے اللہ، آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ۔ اے اللہ یہاں کے ذرے ذرے میں خیر و برکت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ مدرسہ جو چل رہا ہے، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اے اللہ چلانے والوں کو، فکر کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، محبت بھری نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرمائیے اللہ۔ ان کے گھر بار میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کے آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، تنگیوں اور تکلیفوں کو ختم فرمائیے اللہ، خوشحالی عطا فرمائیے، دین دنیا آخرت کی سرخ روئی عطا فرمائیے، سربلندی نصیب فرمائیے۔ اے کریم آقا اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل سے قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔